نیکسٹ ہیں جی کامران ملک ہیں خوشاب سے. وہ کہتے ہیں جی کہ نواز شریف نے مسلم لیگ نون کو عوامی سطح پہ دوبارہ متحرک کرنے کا حکم جاری کیا ہے. متحرک ہونے کی تو کئی قسمیں ہیں، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا مسلم لیگ نون اب دوبارہ عوام میں مقبولیت حاصل کر سکے گی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہمارے پیشے میں بڑا ifs اینڈ بٹ کے ساتھ لپیٹ لپوٹ کے بات کی جاتی ہے. نارملی تجزیہ کار کیا کرتے ہیں، 3-3 4-4 سیناریوز پیش کر دیتے ہیں، ان میں سے ایک آدھ کا اگر لگ گیا تو کا تو وہ بھی واہ واہ. میں کیٹاگورک بات کرتا ہوں تاکہ اگر کل مجھے شرمندگی ہو تو پوری ہو، اگر میں اس کا کریڈٹ لینا چاہوں تو پورا. اور یہ میں اب سے نہیں کہہ رہا، میں پچھلے 4-5 سال سے نون لیگ کو ندامت لیگ، نحوست لیگ، پتہ نہیں کیا کہا. یہ مثال پتہ نہیں آپ نے نہیں سنی تو میں حیران ہوں. وے بیک میں نے کہا تھا کہ نون لیگ کی کہانی ختم ہے اور یہ جون جولائی میں ریت کے، جلتی ریت کے اوپر پڑے ہوئے بلاک کی مانند ہے جو پگھل رہا ہے. اس کے بعد میں نے اس کو امپروو کیا اس ایکسپریشن کو، اور میں نے یہ کہا کہ اب وہ پگھل چکا ہے، اس کا باقی پانی پونی پڑا ہے فرش پہ، ایک وائپر کا جھٹکا لگے گا، ختم، ان کا نام و نشان نہیں رہنا سیاست. تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور بلکہ میں یہ وردی کا کمپلیکس، ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ مریم نواز نے پولیس کی وردی ان کا وردی کے شوق نے ان کو برباد کر دیا. پھر ان کی پرفارمنس، پھر ایک نئی نسل جو آئی ہے اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ 40 سال سے پنجاب کو یہ چپکے ہوئے ہیں. یاد رکھیں، اس طرح جس طرح اقتدار کے گرد یہ پھرتے رہے یا اقتدار ان کے گرد پھرتا رہا، یہ اپوزیشن میں کبھی بھی نہیں رہے. یہ جیل میں بھی تھے تو اقتدار میں تھے، کیونکہ لوگوں کے اندر یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ اس خاندان کو انہیں کو جان نہیں چھوٹتی. لوگ ضرورت مند ہوتے ہیں کہ مسائل ہوتے ہیں بیچاروں. اب کہانی ختم، ڈراپ سین شروع ہو گیا. اور یہ جس طرح کا ماشاءاللہ یہ چل رہا ہے، جو ادھر چچا حضور فرما رہے ہیں تو ادھر بھتیجی صاحبہ جو کر رہی ہیں، اس کا انجام آپ کے سامنے بہت جلدی آ جائے. This is going to be the end of this family in politics. اور شاید یہ پاکستان میں بھی نہ رہ سکے. دیکھو ہمارے ساتھ تو جنرل میں ایسا ہے بھی نہیں کہ میرے پہ کسی کی چھاپ ہو یا ٹھاپ ہو، میرا ایسا نہیں ہے. میں تو 1.5 سال ہوا تھا جب پی ٹی آئی کے خلاف بھی میں نے ٹھوک کے لکھنا شروع کر دیا. اس کی وجہ ہمارا پروفیشن ایسا ہے، ہم کسی کی ذاتی لائلٹی میں مبتلا نہیں ہو سکتے. میں اگر انسان ہوں اور میں اگر کوئی ماڑا موٹا مسلمان ہوں تو میری کمٹمنٹ اپنے ملک اور اپنے ہم وطنوں کے ساتھ ہے. میں ان کے نوحے لکھوں گا جب تک صورتحال امپروو نہیں ہو جاتی. یہ اس طرح کی حرکتیں، اس طرح کی باتیں لوگوں کی نظروں میں آپ کو گراتی ہیں، آپ کے خلاف غصہ، نفرت، کدورت، حقارت پیدا کرتی ہیں. One must behave his or her position. تو وہ پتہ نہیں کوئی ایک ہمارے لائل پور ایک زمانے میں تو کہتے تھے مولوی مجرا، اس کا نام پڑ گیا. کسی شادی میں اس نے بیچارے نے ڈانس کیا، انسان تھا تو اب بندے کو تھوڑا یہ نہیں ہے کہ چمچوں کڑچوں نے کہہ دیا ہوگا، وہ مریم نے کر لیا. باقی رہ گیا جہاں تک ڈرامہ یاد ہے، اس سے بڑا ڈرامہ کوئی ہو سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ایٹم بم کا دھماکہ کیا تم نے بنایا ہے، تمہارے پیسے سے بنا. اتفاق تھا کہ جب وہ نوبت آئی تو آپ وزیر اعظم تھے، مٹھ رکھو کہو کہ الحمدللہ اللہ پاک نے کرم کیا، ہم نے ایک ڈیٹر ایٹم بھی اتفاق فنڈ بنایا. اسی طرح وہ چاچا جی تو خیر لطیفے ہی بہت لمبے نے، تو مکنے میں نہیں آتے. شہباز شریف کبھی یہ کبھی وہ کبھی فلانا، پورا کیریئر اٹھا کے دیکھ، کبھی چھانگے مانگے. ان کی تاریخ تو کبھی دیکھیں آپ. تو اس لیے یہ جو ڈرامہ ہے یہ اس خاندان کی دوسری نسل تک ڈرامہ پہنچ گیا ہے. انہوں نے انہیرٹ کیا ہے، یہ ان کا ورثہ ہے. ٹھیک ہے نا. ابھی جالب کی اولاد جس بھی حال میں ہو،
وہ آج بھی حبیب جالب ان کی پہچان ہے، تو وہ ٹریڈیشن کیری کریں نہ کریں، یہ ایک ماشاء اللہ کر رہی ہیں، والد بھی ان کے اسی طرح کے اچھا، اور ہمارا مزاج بھی ہے اس طرح کے. لیکن اب لوگ میچور ہو گئے ہیں، ایک جنریشن ایسی آ گئی ہے جو ذرا ہائی پروفائل بہتر سکولنگ ہوئی ہے، جن کے اندر وہ کمی پنا نہیں ہے، یہ میاں جی، یہ چودھری جی، فلانا جی، وہ کادا چودھری تو کادا میاں تو کادا فلاں. میں آپ کو اپنا ایک بات شیئر کرتا ہوں بیٹا کہ میرے دادا میاں امام الحق، میرے والد میاں نثار الحق، یہ سارا خاندان، میاں مصباح الحق، میاں عین الحق، میاں ظہور الحق، پتہ نہیں وہ جو عجیب عجیب نام تھے. اور میرے تایا مرحوم، ان کی ڈیتھ ہوئی تھی پنجاب یونیورسٹی کے کیمسٹری ڈپارٹمنٹ میں. انہوں نے ٹاپ کیا، اس کے بعد ان کا انگریز تھا ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ. اس نے کہا کہ عبدالحق وائی ڈونٹ یو اسٹارٹ ٹیچنگ؟ تو انہوں نے کہا میں تو آئی سی ایس کی تیاری کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا یو آر انٹیلیجنٹ، وہ کیا مسئلہ ہے، تو تم نے ٹاپ کیا، پڑھانا شروع کیا. تو اپنے ایک اسٹوڈنٹ کو بچاتے ہوئے وہ لیب میں، کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں، ان کو خود کو آگ لگ گئی اور وہ برن یونٹ میں رہے. میں نے نہیں دیکھا ان کو، پارٹیشن سے پہلے کی بات. تو فیملیز کی اس طرح کی ہوتی ہے. تو یونیفارم پہنی بھی، فلانا تندوروں پہ چھاپے، یہ تو کام ہے. میں نے کہا بھی ہے اپنے پروگرام بلیک اینڈ وائٹ میں کہ بھائی یہ تو 12ویں 14ویں 15ویں گریڈ کے لوگوں کا کام ہے. چیف منسٹر، والد 3 دفعہ کا پرائم منسٹر، یہ قوم کی بدنصیبی ہے، لیکن ریالٹی ہے. میں کیا کروں، چھاپے مار رہے ہیں کہاں اس پہ. یہ عجیب و غریب طرح کا آج کل یہ تماشا چل رہا ہے. تو آپ اس کو ڈرامہ سمجھ کے انجوائے کریں بس، اور کیا کہنا ہے. سے گزارش سب سے یہ ہے کہ صرف اتنا، وہ جو ہمارا ایک ٹریڈیشن ہے کہ جی وہ تیاں پہنا سانجیاں ہوتی والی گل، تو حدود کے اندر رہتے ہوئے ٹھیک ہے، مذاق اڑائیں، ریکارڈ لگائیں. یہ مروا دیا مشیروں نے. یہ جو چمچیاں، چمچے، کڑچیاں، کڑچے، یہ جو ہوتے ہیں نا درباری کنیزیں اور یہ غلام، ان میں ہمت نہیں ہوتی. آئیڈیا واہ 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 سبحان اللہ کر دی ہوگی، بجائے اس کے کو کہتا علیحدگی میں لے جا کے کہہ دیتا کہ ڈزنٹ لک نائس، یہ بڑا چیپ سا ڈرامہ لگے گا. نہیں، وہ کلچر ہے ہمارا.